ہم نے کہا اگر ہم اپنا ہر عقیدہ عقل سلیم کے سائے میں بنائیں تو کبھی ہمارا غلط عقیدہ نہیں بنے گا. جسے کل ہم نے کہا اگر ہر نعرہ شیعہ ہو یا سنی ہم عقل سلیم کے سائے میں بنائیں تو کیا ہوگا؟ کوئی غلط نعرہ نہیں بنے گا. جو ہم نے ایک نعرے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ کافر نعوذ باللہ. اگر یہ عقل سلیم کو استعمال کر کے یہ نعرہ بنانے سے پہلے عقل سلیم کے سائے میں نعرہ بناتے تو کبھی شیعہ کافر نہ کہتے, کیونکہ حضرت ابراہیم شیعہ ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ابراہیم شیعہ ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا اب کہ جناب شیعہ جو ہے نا مذہب وہ عبداللہ ابن سبا نے بنایا ہے. کہا کہ ایک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا, یہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں ہے. لیکن جسے میں نے مسلسل کہا کہ بھائیوں کی عزت کرنی ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن پیار محبت سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم اختلاف اور تفرقہ نہیں چاہتے لیکن پیار محبت میں گفتگو کرنا تو ضروری ہے. اب عقل سلیم کہتا ہے اے انسان بیچارے شیعوں پہ تہمت لگانے سے پہلے دیکھو تو صحیح عبداللہ ابن سبا ہے کون؟ عبداللہ ابن سبا وہ شخص تھا جسے مولا علی نے قتل کیا. یہ مولا کا دشمن تھا. عبداللہ ابن سبا مولا علی کو خدا کہتا تھا. ہمارے مولا سجاد نے, امام باقر نے, امام صادق نے, تمام اماموں نے اس پہ لعنت کی ہے. اور آج کس بیس پہ تم شیعوں پہ تہمت لگا رہے ہو کہ بھائی یہ جو شیعہ ہیں عبداللہ ابن سبا نے شیعت بنائی ہے؟ نہیں, تاریخ گواہ ہے کہ شیعت کو بنانے والے خود رسول ہیں. رسول خدا مولا علی کے چاہنے والوں کو کہتے تھے یا علی یہ تیرے شیعہ ہیں, اور رسول خدا کہتے تھے یا علی تیرے شیعہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں, تیرے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے میرے قریبی جنت میں رشتہ دار ہیں, میرے قریبی دوست ہیں, میرے قریبی پڑوسی ہیں. شیعہ علی کا تعارف خود نبی نے, رسول نے اپنے زمانے میں کروایا تھا. پھر کہتے ہیں اب جیسے میں نے کہا نا پیار محبت سے, کسی کی دل آزاری ہمارا مقصد نہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو ہم شیعہ کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اب عقل سلیم سے پوچھ رہا ہے عقل سلیم کیا کہتی ہے. کہا شیعہ کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ شیعہ جو ہے نا وہ اصحاب کی توہین کرتے ہیں. یہ بھی شیعت پہ تہمت ہے. خدا کی قسم کوئی شیعہ صحابیوں کی تہمت کی توہین نہیں کرتا. ہم تو کہتے ہیں کہ صحابی جتنے بھی ہیں وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. صحابی جتنے بھی ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن فرق صرف عقل سلیم کے سائے میں جب ہم سوچتے ہیں, ہم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. عقل سلیم کیا کہتی ہے؟ عقل سلیم کہتی ہے ہر صحابی کا احترام نبی کی وجہ سے ہے. بھائی یہی عقل سلیم کہتی ہے کہ صحابی کی اپنی کیا ویلیو؟ کوئی ویلیو نہیں. صحابی بنا نبی کی وجہ سے. تو ہم کہتے ہیں ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں, مگر عقل سلیم کہتی ہے اس کا احترام نہیں کر سکتے جو جنگ احد میں تشریف لے گئے. ہاں بھائی عقل سلیم کہتی ہے بھائی پہلے ہم بھاگنا کہتے تھے, اب بھاگنا نہیں, انہوں نے خود ہمیں لفظ دے دیا ہے تشریف لے گئے. بھائی عقل سلیم کہتی ہے کہ بھائی احترام کرو نبی کے اصحاب کا, لیکن جو صلح حدیبیہ میں خود نبی پہ شک کرے تو اس پہ ہم بھی شک کر سکتے ہیں, بلکہ ہم بھی شک کریں گے کیونکہ وہ نبی پہ شک, کیونکہ عزت نبی کی. عقل سلیم سے پوچھو, جب انسان عقل سلیم کے سائے میں گفتگو کرے گا بغیر جھگڑے کے, بغیر اختلاف کے, بغیر تفریق. بھائی ہم نبی کے اصحاب کا احترام کرتے ہیں لیکن جو نبی کو چھوڑ کے تشریف لے گئے ان کا احترام نہیں کر سکتے. ہم نبی کے اصحاب کا احترام کرتے ہیں لیکن جو خود نبی پہ شک کرتے ہیں ہم ان پہ شک کرتے رہیں گے, ان پہ یقین نہیں کر سکتے. جو نبی کو نعوذ باللہ ہذیان کی تہمت لگائے ہم ان کا احترام نہیں کر سکتے. لیکن اب یہاں پہ عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھ رہا ہے. میں نے کل بھی عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھے تھے کہ بھائی اے میرے دوست, اے میری جان, میرا ایک سوال ہے, عقل سلیم کے سائے میں آ کر گفتگو کریں. بھائی یہ جو ہاتھ باندھ کر کے ہم نماز, اگر ہم تو نہیں پڑھتے الحمدللہ, اگر ہمارے بھائی جو ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں ذرا پہلے سوچ لیں اگر یہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا سنت نبی ہے تو پھر ابو بکر ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتا تھا؟ بھائی اگر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا سنت نبی ہے تو آج مالکی ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بھئی ہر کام کرنے سے پہلے سوچو پھر عقیدہ بناؤ. ایسے ہی عقیدہ بنا دیا کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں تو یہ منافق ہے. ارے نہیں, اللہ خود قرآن میں کہہ رہا کہ مومن آل فرعون تقیہ بھی کرتا تھا, مومن بھی تھا. عقل سلیم کے سائے میں گفتگو ہوگی تو تمام مسائل سولو ہوں گے. بھئی عقل سلیم سوال پوچھتا ہے کہتے ہو شیعہ کافر ہیں کیونکہ شیعہ نعوذ باللہ اصحاب کی توہین کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال, عقل سلیم کا سوال. عقل سلیم پوچھ رہا ہے
اے میرے بھائیوں، تمہارا عقیدہ بی بی زہرا کے بارے میں کیا ہے؟ عقل سلیم کا سوال ہے. عقل سلیم پوچھ رہا ہے تمہارا عقیدہ سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں کیا ہے؟ کیا وہ مومنہ ہے؟ تو سب کہیں گے جی مومنہ ہے، کیونکہ بی بی کا ایمان تو سب کے لیے ظاہر ہے، ہمارے لیے تو معصومہ ہے. ہاں بھائی، آیت تطہیر گواہی دے رہا ہے کہ بی بی معصومہ ہے، بی بی طاہرہ ہے، بی بی مومنہ ہے. اب ہم پوچھتے ہیں بھائیوں سے عقل سلیم کا سوال، ہم پہ تہمت لگاتے ہو نا کہ بھائی ہم کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے اگر کوئی کہ بھائی کیوں کہ بھائی یہ اصحاب کا احترام نہیں کرتے. اب ایک سوال عقل سلیم کا سوال، بھائی بی بی فاطمہ کے بارے میں کیا عقیدہ؟ مومنہ ہے؟ ہاں جی مومنہ ہے. صحابیہ ہیں؟ ہاں جی صحابی بھی مانتے ہیں. اب سوال، تم ہی تو کہتے ہو کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ اصحاب ستاروں کی مانند ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. تم لوگ کہتے ہو اے ہمارے بھائیوں کہ اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اطاعت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. بھائی یہی کہتے ہو. اب سوال، کیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مومنہ ہیں؟ ہاں. کیا صحابیہ ہیں؟ ہاں. تو اب اگر ہم ان کی اطاعت کریں تو کیا اس میں کوئی عیب ہے؟ اس میں کوئی غلطی ہے؟ بھائی تم ہی کہتے ہو کہ صحابی کی اطاعت نجات کا باعث بنے گا، صحابی کی اطاعت تمہیں نجات دے گا. تو اب ہم صحابیہ سیدہ فاطمہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. تمہاری کتاب صحیح بخاری کہتی ہے کہ بی بی سیدہ کچھ لوگوں سے اپنی زندگی میں ناراض تھیں، اور اتنی ناراض تھیں کہ ان کو اپنے جنازے میں بھی آنے سے منع کر دیا. اب میرا سوال، شیعہ کو کافر کہنے سے پہلے ذرا اس سوال کا جواب دو. بھائی عقل سلیم سے جب انسان سوچے گا تو کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا. شیعہ کو کافر کہنے سے پہلے ذرا سوچو، کیا سیدہ فاطمہ نبی کی بیٹی ان لوگوں سے ناراض ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ اسلام سے نکل گئیں؟ ہے کوئی ایسا انسان مسلمان؟ کوئی نہیں کہے گا نہیں. بھائی سیدہ ناراض تھیں، سیدہ ناراض تھیں، اور ایسی ناراض تھیں کہ ان کو اپنے جنازے میں نہیں آنے دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہہ کے گئے کہ سیدہ کا غضب خدا کا غضب ہے. اب سوال یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا ان کچھ اصحاب سے ناراض تھیں، اور ایسی ناراض تھی کہ کتابوں میں ملتا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں، کہ بی بی ان کو ہر نماز میں بد دعا دیتی تھیں. اگر ریفرنس چاہیے تو موجود ہے، میں انشاءاللہ دے دوں گا. اب سوال یہ ہے، کیا رسول کی بیٹی جو کہ صحابیہ ہیں کچھ لوگوں سے ناراض تھیں، اور اس ناراضگی کی وجہ سے کیا وہ اسلام سے نعوذ باللہ نکل گئیں؟ کیا وہ ایمان سے نعوذ باللہ نکل گئیں؟ شیعہ ہو یا سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو یا سلفی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہرگز یہ نہیں کہے گا. کہے گا نہیں، بیوی تو مسلمان تھی، بیوی تو مومنہ تھی، وہ ایمان سے نہیں نکلی، وہ اسلام سے نہیں نکلی. تو جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کچھ لوگوں سے ناراض ہونے کی وجہ سے مسلمان بھی ہیں، مومنہ بھی ہیں، تو ہم بھی انہی لوگوں سے ناراض بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں. ہاں بھائی، جب بی بی سلام اللہ علیہا ان سے ناراض ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، تو ہم بھی انہی سے، کسی ایکسٹرا سے ناراض نہیں، کسی اور سے ناراض نہیں. ہم اسی سے ناراض ہیں جس سے بی بی ناراض تھی، ہم اسی سے ناراض ہیں جس پہ بی بی غضبناک تھی. ہم اسی کو نہیں مانتے، ہم اسی کو نہیں چاہتے جس کو بی بی نہیں چاہتی تھی کہ میرے جنازے میں آئے. اب یہاں پہ ختم ہو گئے. عقل سلیم کہتا ہے جھگڑا نہ کرو، عقل سلیم کہتا ہے پیار محبت سے گفتگو کرو. بھائی ہم نے کوئی ابھی بے عقلی والی بات کی، اگر کوئی غیر عقلی بات کی آ کے ہمیں کہہ دے کہ بھائی یہ آپ نے غیر عقلی بات کی ہے، اور پھر آپ کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہیں کیونکہ اصحاب کو نہیں مانتے. اب سوال، صحیح بخاری میں لکھا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں پر ہے. یعنی مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو یہ 5 چیزیں کرے. صحیح بخاری میں ہے، لا الہ الا اللہ صحیح بخاری ہے، محمد رسول اللہ، نماز، زکوٰۃ اور حج اور روزہ. کہا کہ جو ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے وہ مسلمان ہے. اس میں اصحاب کا نام تو نہیں آیا، اس میں یہ نہیں کہا کہ بنی الاسلام علی خمس ان میں سے ایک اصحاب ہو. بھائی ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، ہم حج پہ بھی جاتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اور یہ بھی شیعوں پہ تہمت ہے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے. ذرا توضیح المسائل پڑھ کے تو دیکھو، ہم 10 چیزوں پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیتے، کیونکہ حکومت میں ظالم بھی ہوتے ہیں تو ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن شیعہ زکوٰۃ دیتا ہے. تو یہ عقل سلیم کے سائے میں جب گفتگو ہوگی. لیکن عقل سلیم کو ذرا سمجھے. عقل سلیم
وہ عقل نہیں جو ہم انڈیپینڈنٹلی اپنی عقل کو استعمال کریں کہ بھائی ایک مرتبہ عقل سلیم کو کہیں آپ اپنی عقل نہ سمجھ بیٹھیں. عقل سلیم کیا ہے؟ عقل سلیم وہ عقل ہے جو خدا اور رسول اور امام کے سائے میں ہے. عقل سلیم میری عقل کو نہیں کہتے, عقل سلیم آپ کی عقل کو نہیں کہتے. جیسے میں نے کل مثال دی تھی, ایک آدمی نے کسی کو دھوکہ دے دیا اور سارے لوگ اسے بڑا عقل مند کہتے ہیں, دھوکے باز کو عقل مند کہتے. نہیں, عقل سلیم وہ عقل ہے جو خدا سے کنیکٹڈ ہے, جو نبی سے کنیکٹڈ ہے, جو علی سے کنیکٹڈ ہے, اسے عقل سلیم کہتے ہیں. لیکن یہ کہ میں اپنا کوئی عقل استعمال کروں, اپنی عقل کو, اور کہوں جی میری عقل یہ کہتی ہے لہٰذا یہ میرا فیصلہ ہے, یہ اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی. اس کو بولتے ہیں قیاس. ہمارے ہاں اس کی اجازت نہیں. قیاس یعنی کیا؟ یعنی میں اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہوں اور اپنی عقل کے مطابق کوئی فیصلہ کر رہا ہوں, خدا نبی امام کو کنسیڈر نہیں کر رہا, ان کے بغیر صرف انڈیپینڈنٹلی اپنی ہی عقل پہ بھروسہ کر رہا ہوں. ایک شخص ہے, مسلمانوں کا بہت بڑا امام ہے, امام ابو حنیفہ, وہ قیاس کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ اپنے استاد کے پاس آئے. ان کے استاد کون ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھی آواز بلند. وعجل فرجہم. اور یہ اپنے امام کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, اپنے استاد کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, بلکہ انہوں نے کہا لولا السنتان لہلکن نعمان, اگر 2 سال میں امام کی خدمت میں نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا. ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں کہ بھائی یہ لولا لولا کہتے رہے, کاش مولا بھی کہہ دیتے. یہ لولا کہنے والے مولا بھی کہہ دیتے. اب جناب یہ آ گئے ابو حنیفہ چھٹے سرکار کے پاس. اب یہ ابو حنیفہ قیاس کرتے تھے. قیاس یعنی کیا؟ یعنی عقل سلیم کا استعمال, اس کو قیاس نہیں کہتے. قیاس یعنی صرف اپنی عقل کا استعمال. امام نے کہا تم قیاس کرتے ہو, عقل سلیم کو آپ سمجھیے. عقل سلیم وہ عقل نہیں جو ہماری عقل ہے, نہیں, ہماری عقل عقل سلیم کے سائے میں آئے گی تو ہمیں کامیابی ملے گی, تو ہم قلب سلیم کی طرف جائیں گے. ہماری عقل تو کچھ بھی نہیں ہے, چھوٹی سی ہے. اب عقل سلیم کیا ہے اور ہماری عقل کیا ہے؟ آ گئے ابو حنیفہ امام کے پاس. امام نے کہا میں نے سنا ہے تو قیاس کرتا ہے. کہا جی میں قیاس کرتا ہوں. امام نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب قرآن اور حدیث میں مجھے کچھ نہیں ملتا تو میں اپنی عقل استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہوں. امام نے کہا چلو میں سوال پوچھتا ہوں, مرد کمزور ہے یا عورت؟ اب بتاؤ کون؟ اب اس نے سوچنا شروع کیا, اپنی عقل استعمال کی. نہیں, عقل سلیم میں تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے, عقل سلیم میں تو علی کی عقل کو استعمال کرتا ہے, عقل سلیم میں تو نبی کی عقل کو استعمال کرتا ہے. اب یہ سوچنے لگا ابو حنیفہ, مرد کمزور ہے یا عورت؟ ہاں بھائی ٹیکنیکلی تو عورت کمزور ہے. کہا جی امام صادق عورت کمزور ہے, مرد مضبوط ہے. امام نے کہا اگر عورت کمزور ہے تو کمزور کو تو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے نا. اگر عورت کمزور ہے تو اس کو اللہ نے ورثہ آدھا کیوں دیا؟ اگر عورت کمزور ہے تو اس کا ورثہ ڈبل ہونا چاہیے نا. اگر عورت کمزور ہے تو اس کو کمزور کو سپورٹ کی جاتی ہے, مدد کی جاتی ہے. اگر عورت کمزور ہے تو اس کا ورثہ آدھا کیوں ہے؟ کا پتہ نہیں. امام نے کہا جی اچھا چلو دوسرا سوال, قتل بڑا گناہ یا بدفعلی زنا بڑا گناہ؟ اپنی عقل کو استعمال کیا, کہا کہ جی مولا قتل بڑا گناہ ہے اور زنا بڑا گناہ نہیں ہے. امام نے کہا اچھا تو پھر سوال, اگر قتل بڑا گناہ ہے اور زنا چھوٹا گناہ ہے تو قتل کے لیے 2 گواہ ہیں, زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے, کیا وجہ ہے بتا؟ کہا پتہ نہیں. امام نے کہا دیکھو اگر دین کو عقلوں کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے تو ہماری عقل کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے, ہم بتائیں گے. یہ نہیں کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو. لمبا چوڑا واقعہ صرف میں نے اشارہ کیا یہ سمجھانے کے لیے کہ عقل سلیم اور یہ ہماری عقل میں بڑا فرق ہے. ہماری عقل جب عقل سلیم کے سائے میں آئے گی تب ہمیں صحیح رستہ دکھائے گی, اور عقل سلیم کے سائے میں انسان قلب سلیم تک پہنچے گا. اور آپ نے سنا کہ قلب سلیم کب ہمیں عطا ہوگا؟ جب ہم نفس امارہ کو شکست دیں گے. ہمارے اندر میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایک نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف لے جاتا ہے, اور ہمارے اندر 4 پاورفل روح, عقل, ضمیر اور فطرت جیسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہدایت دیتی ہیں, جو ہمیں برائی سے نجات دیتی ہیں. اور آپ نے سنا عمر ابن سعد, آپ کو کیا لگتا ہے شمر پیدائشی شمر تھا؟ ہم بچے کو کیا بولتے ہیں؟ معصوم, ایسے ہی کہتے ہیں نا بچہ, معصوم بچہ. تو شمر بھی بچہ تھا کبھی نہ کبھی, شمر بھی بچہ تھا. بچے کو ہم معصوم کہتے ہیں, بے گناہ. تو کیا سمجھتے اللہ نے قانون بنایا تھا کہ شمر قاتل بنے گا؟ نہیں, یہ تو عدالت کے خلاف ہے. اللہ نے شمر کو قاتل حسین پیدا نہیں کیا تھا,
شمر قاتل بنا، کیوں؟ کیونکہ اس نے نفس کی اطاعت کی. شمر کے اندر کچھ نفس کی بیماریاں تھیں جس کا اس نے علاج نہیں کیا. یہ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ آیا تھا، البتہ محبت میں نہیں، پیسے کی لالچ میں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ علی فاتح خیبر ہے تو علی کو کامیابی ہوگی.